بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے اور امید ہے کہ آپ سب دعائیں بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی کل مسلم ممالک کا متفقہ اجلاس ہوا ہے، اس میں کئی باتیں طے کی گئی ہیں۔ آپ نے اگر خبریں نہیں دیکھیں تو خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کی دعاؤں کی بدولت ہی ہوا ہے کہ مسلم ملک مل کر اتفاق کر کے ایک اجلاس میں کچھ باتیں انہوں نے طے کی ہیں، اور ابھی مزید دعا کریں کہ وہ صرف کاغذی کارروائی نہ ہو بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے، صرف بیانات کی حد تک وہ نہ رہیں۔ اور اگر یہاں تک اسرائیل کنٹرول نہیں ہوتا، وہ نہیں رکتا حملے کرنے سے، تو مزید اگلا قدم بھی اٹھایا جائے۔ تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کن کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے؟ تو چند ایک باتیں جو ہم سب کے حکمرانوں کے بھی اور عام عوام کے بھی کرنے کی ہیں، اگر وہ عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ اتفاق بھی کریں اور پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی حاصل کریں۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ ان میں پہلی نشانی اور پہلی شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ کمزوری نہیں دکھانی، غم نہیں کرنا، غلبہ تمہارا ہی ہوگا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہوئے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوا۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہ ذمہ ہے کہ ہم مدد کرتے رہیں گے اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی۔ والذین آمنوا، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کہیں ایمان میں خلل تو نہیں ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کے افعال میں ہم کسی اور کو شریک تو نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے وہ شرک کرنے والے ہیں، کہیں ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کے نہ آنے کا۔ اب دیکھیں نا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے فلسطین پر بمباری ہو رہی ہے اور فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے خون کے جو ہے ندی نالوں کی طرح ان کا خون بہہ رہا ہے، اور گوشت کے چیتھڑے ان کے اڑ رہے ہیں، پوری کی پوری عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں اور عمارتوں سے نیچے وہ لوگ نکل رہے ہیں۔ اور اتنا عرصہ تک، ایک مہینہ سے بھی زائد ہو چکا ہے، اس وقت ابھی جو موجودہ جنگ جاری ہے مہینہ سے بھی زائد ہو گیا ہے۔ پھر ایک مہینے کے بعد جا کر مسلم حکمران انہوں نے جا کر ابھی صرف مجلس ہی کی ہے، بیانات ہی دیے ہیں، اتنا عرصہ خاموش رہے۔ اور دیکھیں اللہ رب العالمین کی مدد بھی نہیں آئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے ساتھ شامل حال ہو۔ قرآن کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنے عقائد اور عمل بنائیں۔ اور دوسری چیز جس کے ساتھ اللہ کی مدد ملتی ہے، جس کام کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، وہ ہے عمل صالح کرنا۔ آج کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان، 56 ملک تو ہیں، 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، لیکن عمل میں کتنی کمزوری ہے۔ تقریباً 95% لوگ بے نماز ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم زمین کی خلافت دیں گے، جو عمل صالح کرتے رہیں گے ان کو۔ تو نیکیاں کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے توبہ کریں ہم سب۔ اور یاد رکھیں، جس طرح عوام ہوتی ہے حکمران بھی ویسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عوام نے دعائیں کی، جو ہے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کیا، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا۔ تو عوام کو دیکھ کر اب حکمران بھی چاہے مجبور ہو کر یا جس بھی حالت میں، وہ بھی کچھ قدم اٹھانے کے لیے وہ بھی اب تیار ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے عمل صالح میں کوتاہی نہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہیں، توبہ اور استغفار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے
उन भाइयों के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उनके साथ शामिल हाल हो और अल्लाह उन्हें फ़तह नसीब करे, फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिले। और अगली चीज़ अमल करें, इखलास के साथ करें। एक तो अमल में कमी है, और अगर कोई अमल करते भी हैं तो उनमें रियाकारी आ जाती है, दिखलावा आ जाता है, नमूद व नुमाइश, तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करना, लोगों को दिखाना। इखलास के साथ अमल करें। इन्नमा यंसुरुल्लाहु हाज़िहिल उम्मह, अल्लाह फरमाते हैं, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस उम्मत की मदद करते हैं इनके ज़ईफ़ों की वजह से, इनकी दुआ की वजह से और इनके इखलास की वजह से। मुखलिस होकर अल्लाह की रज़ा की खातिर नेकियां करें और कमज़ोरों ज़ईफ़ों की मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। और इसी तरह नमाज के साथ अल्लाह की मदद मिलती है, नवाफिल का अहतमाम करें। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मदद हासिल करना चाहते हो अल्लाह की तो सब्र के साथ और नमाज के साथ मिलेगी। और अगला काम, अल्लाह के दीन की मदद करने से अल्लाह की मदद मिलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की मदद के मुंतज़िर हो तो अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह की मदद करना अल्लाह के दीन की मदद करना है। दीन पढ़ने वालों की, दीन की तरवीज के लिए, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, इस्लाम को आगे फैलाने के लिए हमने क्या मदद की है। हम अपने आप को देखें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उन लोगों को मिलती है जो अल्लाह के दीन की मदद करने वाले होते हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद अगर हासिल करना चाहते हैं तो परहेज़गार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, अपने आप को पाक करें, अपने मोबाइलों को पाक करें, अपनी आँखों को, अपने कानों को पाक करें। मोबाइल नेट पर गंदगियाँ देखना, बेहुदा बातें करना, बेहुदा मजलसें, गलत राबते, फिल्में, गाने और ड्रामे, बेहुदा वेबसाइटें, इन सब को बंद करें। हुकूमत का ये हक़ बनता है कि बेहुदा वेबसाइटों को बंद किया जाए और फाशी और यानी के जो अड्डे हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है इस ज़मीन का वारिस बनाता है, और अच्छा अंजाम तो मुत्तकी लोगों का है। दूसरी जगह फरमाया, वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, जान लो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और ये इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह की मदद मुत्तकी लोगों के साथ होती है। आज देखें उम्मत मुस्लिमा, आज तन्हाइयाँ नापाक हो चुकी हैं, कलमा पढ़ने वाले। उधर फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, जुल्म हो रहा है, उनके खून बह रहे हैं, हमारी बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, और वो पुकार रही हैं, और उम्मत मुस्लिमा के नौजवान वो नाच रहे हैं। वो नाचने और गाने के प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, और सऊदीया में भी सुना है, वहाँ पे भी कंसल्ट हुए हैं, डांस और गाने हुए हैं। ये डूब के मरने का मकाम है। इसी फिर खाली दुआएं क्या रंग लाएंगी, खाली दुआओं से क्या बनेगा कि हमारे मुसलमान मर रहे हैं, उनको पीसा जा रहा है, उनके खून बह रहे हैं, बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वो पुकार रही हैं, और हमारे नौजवान गाने गा रहे हैं, बेहूदगियों में मुब्तला हैं, फिल्में और गाने देखने में मुब्तला हैं, मैच देखने में, उनको मैच देखने से फुर्सत नहीं मिल रही। ठीक है ना। तो तक़वा इख्तियार करें और तक़वा की खातिर पाक दामनी की गर्ज से निकाह करें, निकाह को आम करें, निकाह को आसान करें और ज़िना को मुश्किल बनाएं। और इसी तरह अल्लाह पर तवक्कुल और एतमाद होना चाहिए। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह मदद करे तुम्हारी तो कोई दूसरा तुम्हें गालिब नहीं कर सकता। व इन यख्ज़ुलकुम, अगर अल्लाह तुम्हें रुसवा कर दे, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादिही, तो फिर अल्लाह के बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अपने हथियारों पर नहीं, अपनी फ़ौजों पर नहीं, अपने मुल्कों पर नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल और एतमाद हो, और फिर आपस में मुत्तफ़िक़ भी हों। ठीक है ना। ये नहीं कि अल्लाह पर तवक्कुल करके फिर अलग अलग हो जाए, नहीं। अगला अमल भी यही है कि मोमिन आपस में दोस्ती लगाएं और कुफ़ार के साथ इकट्ठे मिलकर खड़े हो जाएं, कुफ़ार से दोस्तियां मत लगाएं। अगर अलग अलग अपने मफादात की खातिर मुल्क अलग होकर काफरों से दोस्तियां लगाएंगे, आपस में लड़ेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कुरान में,
کہ اگر مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے مسلمانوں کی مدد کرو، آپس میں مل جاؤ، فلا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، آپس میں جھگڑا اور اختلافات نہیں کرنے، اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر اختلافات ہو گئے تمہارے درمیان تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اس لیے آپس میں متحد ہوں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ امت مسلمہ نے، تمام ممالک نے مل کر اجلاس کیا ہے، جس میں کئی باتیں جو ہے رکھی گئی ہیں، مزید بھی کچھ ہونی چاہیے تھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان جو باتیں کی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کرنے کی توفیق دیں، اور ہم سب مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی دعائیں جاری رکھیں، مزید دعائیں کریں، اور جو باتیں بیان کی ہیں ان پر عمل کریں۔ اور پھر جو ہے نا، ایک تو ملکوں کا اتفاق ہونا چاہیے، اور دوسرا آپس کے اندر ہمارے جو بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہیں، کہیں پر قومی تعصب ہے، خاندانی تعصب ہے، ان کو ختم کیا جائے۔ ہم دیکھیں نا، آپس میں سرائکی پنجابی کا جھگڑا ہے، بلوچی پشتون کا جھگڑا ہے، سندھی بلوچی کا جھگڑا ہے، ان کو ختم کریں۔ ہم مسلمان ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کسی خاندان کا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ ہمارا سب سے بڑا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے کمزور جو مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہم سے آج کوئی پوچھے کہ فلسطینی یہاں آ جائیں تو ان کی آپ کیا مدد کریں گے، تو ہم سب تیار ہیں، جلوس نکالنے والے، ریلیاں نکالنے والے، ہم کیا کہیں گے کہ ہم جی ان کو گھر دیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، وہ بیچارے مظلوم ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ارد گرد جو مظلوم ہوتے ہیں، جو بھوکے ہوتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں، ان کو ہم کتنی مدد کرتے ہیں، ان کے بوجھ گھٹانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ آج دیکھیں آپس میں افراتفری ہے، ہم کسی کا بوجھ گھٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک دوسرے کے بوجھ گھٹائیں، بوجھ بڑھنے کا سبب نہ بنیں، اور یاد رکھیں یہ اسرائیلی رویہ ہے، یہ یہودی رویہ ہے کہ جب تک مطلب ہو تو پھر چمٹے رہو، جب کچھ چاہیے ہو، جب ہاتھ میں کچھ نہ ہو، کسی دوسرے سے مطلب ہو تو پھر پاؤں پڑو، اور جب ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر گلے پڑو۔ یہ یہودی رویہ ہے، اور یہ رویہ ہمارے معاشرے میں کیا نہیں پایا جاتا کہ جب تک کسی سے مطلب ہو تو چمٹے رہو، اس کی تعریفیں کرو، اس کی منتیں کرو، اور جب مطلب ختم ہو جائے، ہاتھ میں کچھ آ جائے تو پھر گلے پڑو۔ ہمارے خاندانوں میں بھی چھوٹی چھوٹی اسرائیلی ریاستیں ہیں، اور ہمارے خاندان میں بھی فلسطینی مظلوم رہتے ہیں۔ میں خاندان میں جو بڑا ہو، جو لیڈر ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، جس کی چلتی ہو، اس کے خاندان میں اگر کوئی غریب ہے، مظلوم ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو بے سہارا ہے، اس بڑے سردار چودھری اور خان کے بغیر تو وہ کچھ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر وہ اس کے خلاف ہو جائے، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائے، تو پھر اس کا رہنا محال ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے خاندان میں اگر کوئی غریب ہو، ہم اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ مانگ نہ لے، اور خاندان میں جس کا پاس پیسہ آ گیا، چند ٹکے آ گئے، وہ اپنے خاندان میں رشتہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کو بھول گیا ہے، رشتہ داروں کو بھول گیا ہے، سٹیٹس، معیار، بلندی دیکھتا ہے۔ آپس میں مل کر رہیں، آپس کے اندر یہ ناچاکیاں ختم کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی مظلوم ہے، بے سہارا ہے، ہمارے معاشرے پر بوجھ ہے، اس کا بوجھ ہلکا کریں، کوشش کریں کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنیں، اور دوسرے اگر بوجھ بن رہے ہیں تو ان کا بوجھ ہلکا کریں، ان کی مدد کریں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ہمارے افغان بھائی جو آئے تھے، وہ بھی تو اسی طرح آئے تھے نا، بمباری ہوئی تھی ان کے ملک پر، وہ بیچارے یہاں آئے تھے، آج ان کو نکالا جا رہا ہے، اور ہمارا پاکستانیوں کا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے، سب کے سامنے ہے۔ وہ بھی تو ایسے مظلوم ہی تھے نا، ان کے سامان کو جو ہے کم قیمت میں خریدا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہے جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے، جو بالکل نہیں کرنا چاہیے، انسانیت کے خلاف ہے، مسلمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وہ بھی تو ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں نا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہمیں جو باتیں کی ہیں ان پر مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔